اس کے بعد حقوق بیان ہوتے ہیں انسانوں کے. یہ ایک حق اللہ کا بیان ہوا ہے. 9 حق بندوں کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں. بس یہ فرق ہے ہمارے اسلام کے درمیان اور وہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے درمیان. وہ صرف انسانوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. جس رب نے پیدا کیا، جو ہمارے وجود کا خالق ہے، کیا اس اللہ کا کوئی حق نہیں ہے؟ دوسرا حق وبالوالدین احسانا، بندوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کی مختصر تشریح اگر کرنی ہو، والدین کے ساتھ قرآن پاک میں جہاں حکم آتا ہے وہاں احسان کرنے کا حکم آتا ہے. احسان کرو. اگر اس کی مختصر تشریح مطلوب ہو، احسان کرنے کا کیا مطلب ہے، تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو والدین کے حقوق کا احاطہ کرتی ہے. والدین سے 100 اختلاف ہو، چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں، چاہے وہ ہمارا حق ماریں، وہ اپنے جہت میں بھلے وہ ظالم ہو، میں مظلوم ہوں. 5 حقوق ایسے ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں. نمبر 1، فلا تقل لهما اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تنهرهما، جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، ڈانٹ نہیں سکتے. وقل لهما قولا کریما، اختلاف ہے تو انتہائی عزت کے ساتھ بات کرو. یہ کیا اختلاف ہوگا کہ والد مشرک ہے، اس سے بڑھ کر کیا کون ظالم ہوگا؟ والدہ مشرکہ ہے، اس سے بڑھ کر کون ظالمہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. مشرک والدین سے حسن سلوک کرو. شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کی وجہ سے، محبت کے ساتھ، محبت کے برتاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھو. اور 5واں حکم یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان کو کہیے کس طرح دعا مانگا کریں، اے پروردگار میرے والدین پہ رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب دیا ہے جس کے حقوق کی ادائیگی میں اعتدال ہے، توازن ہے. اللہ کا حق، بندوں کا حق، توازن اور اعتدال کے ساتھ ادا کرنا.